بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام زندہ باد، آمین کے پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا جو عمل اور وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، آج جمعۃ المبارک کے دن، اور اس میں جو عمل کرنا ہے آپ نے 5 مئی سن 2023 کو چاند گرہن ہے، سب لوگ یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والی ہر بلا سے محفوظ کریں گے اور ہر آپ کی نیک حاجات کو پورا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے پر بے نور نہیں ہوتے۔ آپ بس جب بھی سورج گرہن اور چاند گرہن لگا دیکھو تو اس وقت اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا ذکر و اذکار کرو اور صدقہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو اس دن سورج گرہن لگا ہوا تھا۔ بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ سورج گرہن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے وجہ سے لگا ہے۔ تو اسی بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کسی کی وفات کی وجہ سے نہیں لگتا۔ البتہ آپ جب بھی ایسا دیکھو تو اس وقت آپ یہ عمل ضرور کرو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس سے پہلے آپ سب سے دلی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو بڑھتے ہیں عمل کی طرف۔ آپ نے عمل کیا کرنا ہے میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں؟ آج جبکہ شب جمعہ کے دن کی درمیانی رات کو چاند گرہن لگے گا، آپ نے اس سے پہلے حسب توفیق جتنا بھی آپ سے ہو سکے آپ نے صدقہ نکال لینا ہے۔ 10، 20، 50 جتنا آپ سے ہو سکے آپ صدقہ نکال لیجئے گا، کیونکہ رات کے وقت آپ صدقہ تو نہیں دے سکتے، اس لیے آپ پہلے ہی نکال کے رکھ لیجئے گا، اور جب آپ صبح یہ عمل کر لیں گے اس کے بعد آپ اپنا وہ صدقہ کسی غریب، کسی مسکین کو اپنے محلے میں آس پاس جہاں کہیں آپ کو پتہ ہو وہاں پر دے دیں۔ تو میرے پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، عمل آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لینی ہے۔ آپ کو جون سی بھی تسبیح استغفار کی آتی ہے بآسانی طریقے سے آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ بے شک آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جس میرے پیارے بہن یا بھائی کو اگر یہ نہیں آتی تو آپ صرف استغفر اللہ کا ورد بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تسبیح آپ یہ پڑھ لیجئے گا، اس کے بعد آپ نے پھر 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور 21 مرتبہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، اور 21 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 21 مرتبہ آپ نے پھر یہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے آخر پر درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور شروع پر بھی آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جتنی تعداد میں آپ پہلے پڑھیں اتنی تعداد میں ہی آپ آخر میں پڑھیں۔ پھر آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ نوافل آپ نے اس طریقے سے ادا کرنے ہیں جس طرح سے ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں، اور سورۃ فاتحہ کے بعد آپ سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کو سورۃ اخلاص نہیں بھی آتی تو آپ کوئی بھی اور سورت پڑھ سکتے ہیں جون سی آپ کو آتی ہو۔ یہ عمل کر لینے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ آپ جو بھی اللہ پاک سے مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ اللہ پاک آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی، مصیبت، ہر طرح کا مسئلہ مسائل حل فرما دیں گے۔ تو آپ نے 5 مئی آج کی رات، درمیانی رات چاند گرہن ہونے والا ہے، آپ نے آج جمعہ کے دن رات 8:14 پر شروع ہوگا
اس کا عروج 10:22 تک جائے گا اور اختتام 12:31 پر ہوگا۔ اس کی احتیاط آپ نے رات 7 بجے سے لے کر رات 1 بجے تک لازمی کر لینی ہے۔ تو میرے پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، میں نے آج کے دن آپ کے ساتھ اس کا عمل، اس کا وظیفہ اور اس کی ٹائمنگ آپ کو بتا دی ہے۔ آپ توجہ سے اس کو نوٹ فرما لیجئے گا، اور جو میری بہنیں حاملہ ہیں ان کو کسی بھی حوالے سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اس عمل کو لازمی کریں اور اللہ کا ذکر و اذکار کرتی رہیں اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور استغفار کا ذکر جتنا ہو سکے ضرور کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور اللہ ہمیں صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور اچھے عمل یا وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔